قوی صاحب فلاحی۔ اب اس کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے افتتاحی کلمات کے لیے جو آج کے اس اجلاس کے ناظم ہیں اور ہمارے پنڈی چنچور شہر کے تقریباً ہر مسجد کے تفسیر کی لائن سے نمائندے ہیں، لوگوں کو جا کے جگاتے ہیں، میں ان کو ایک شعر کے ساتھ یہاں مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ندوی ہیں وہ بیچارے مولانا عبدالشکور صاحب ندوی، ان کی صلاحیت کا اندازہ یہاں تو نہیں 5 منٹ میں نہیں لگا سکتے آپ۔ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچ لیتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ میرے مراد مولانا عبدالشکور صاحب ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مجلس العلماء کی طرف سے آپ تمام علماء کرام اور معزز مہمانان اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ناچیز کی دعوت پر یہاں اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن کر کتاب کی وراثت سے نوازتے ہیں، کچھ اپنے آپ پر، ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو راہ اعتدال پر گامزن رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی رہتے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہر خیر کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ علماء کرام کو نصیحت نہیں بلکہ ایک مذاکرے کے طور پر چند چیزیں جو ہماری مجلس العلماء کی پالیسیز میں داخل ہیں ان کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں موجودہ ہندوستان کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، اور اس وقت ہماری امت کو ضرورت ہے، ہم امت کے لیے ایک دل کی حیثیت رکھتے ہیں علماء کرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث جو ارشاد فرمائی ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، لیکن آپ اس کا مجازی معنی یہاں پر اس طرح مراد لیجئے کہ اگر علماء اپنے رخ پر گامزن ہیں تو امت ہے، اور علماء نہیں ہیں تو امت میں بگاڑ ہے، کیونکہ علماء عوام کا دل ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، علماء ایک قطب نما سوئی ہے، جیسے جہاز میں لگا رہتا ہے، اگر وہ سوئی ذرا سی ہل جائے کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے تو رخ کہیں کا کہیں اور چلا جاتا ہے، منزل جانا کہیں اور رہتا ہے، کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ تو علماء وہ قطب نما سوئی ہے جس سے عوام اپنی منزل سیدھا کرتی ہے۔ تو علماء کی یہ حیثیت ہے، اور اسی حیثیت کو اور اسی اہمیت کو اور اسی احساس کو آپ دل میں لے کر یہاں پر تشریف فرما ہوئے، ورنہ ہماری دعوت پر کون آتا؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، آپ اپنی اس
امانت کو سمجھتے ہیں، اسی لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ علماء ہی کی وہ جماعت ہے کہ سخت سے سخت حالات میں، نازک سے نازک حالات میں، چاہے وہ حالات کفر و شرک کے ہو، چاہے وہ حالات الحاد و ارتداد کے ہو، چاہے وہ حالات لادینیت کے ہو، ہر موقع پر وہ سمجھتے ہوئے اور اس آندھی کو سمجھتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے جو جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ علماء ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم، کہ سامنے والا جو بھی بھیس پہن کے آئے، کیونکہ میں اس کا قد جانتا ہوں اس لیے پہچان لیتا ہوں، تو ارتداد اور لادینیت اور ظالم جس بیس میں آئے گا، علماء ہی کی وہ جماعت ہے جو اس کو صحیح معنی میں بھانپ سکتی ہے۔ اور علماء ہی کی وہ جماعت ہے کہ جو اس مصرے پر اپنے آپ کو نہیں ڈھالتی کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے مشن پر جمے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ سے پڑھ کے آئے لیکن اپنے مشن سے ہٹے نہیں۔ انہوں نے کہا ہے حدیث کم نظراں ہیں تو با زمانہ بساس، زمانہ با تو نسازت تو با زمانہ ستیس، کہ یہ کم نظر والوں کی باتیں ہیں کہ زمانہ جدھر چلے ادھر تم بھی چلو، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کم نظر لوگوں کی باتیں ہیں، یہ بیوقوف لوگوں کی باتیں ہیں۔ حدیث کم نظراں ہیں تو با زمانہ بساس، زمانہ با تو نسازت تو با زمانہ ستیس، کہ زمانے کے ساتھ مت ہو بلکہ زمانہ جن مخالفتوں کے ساتھ آتا ہے تم اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گفتن جہاں ماں آیا بتومی سازت، گفتم کے نمی سازت گفتن کے برہم زن، کہ مجھے کہا گیا اللہ کی طرف سے، دل میں یہ خیال آیا باتو می سازت، کیا یہ جو دنیا چل رہی ہے کیا یہ تمہیں راس آئی، کیا تم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا نمی سازت، مجھے یہ راس نہیں آتی۔ یہ علماء حقیقی معنی میں جو علماء ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں گفتن برہم زن۔ تو پھر اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ پھر دنیا کو زیر و زبر کرنے کے لیے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب ان باتوں کے بعد میں، چونکہ آپ علماء ہیں اور غیرت صدیقی کے حامل ہیں، جنہوں نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی کیا دین میں قطر بیونت ہو سکتی ہے، اس مصرے کے حقیقی علم بردار آپ ہی ہیں۔ اس لیے چند پالیسیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے کرنے کے جو میدان ہیں، سب سے پہلا میدان ہے دعوتی میدان۔ باقاعدہ یہ منظم انداز میں یہ پالیسیز ہمارے پاس لکھی لکھائی ہے، آپ چاہے تو اس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوتی میدان میں الگ الگ حلقے ہیں، ایک حلقے کی سطح پر کیا کیا پروگرام ہے، کیا کیا کرنا ہے، مقام کی سطح پر کیا کیا پروگرام ہے، کیا کرنا ہے، اور خود ذات کی سطح پر ہمیں کیا کرنا ہے، فرد کی سطح پر، اپنے آپ کی سطح پر کیا کرنا ہے۔ تو یہ تین الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ دعوت سے مراد وہ دعوت جو برادران وطن کو دینا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ مجلس علماء کو ایسے علماء کی ضرورت ہے جو دیگر مذاہب کا گہرا مطالعہ کر کے اس پر مواد اکٹھا کر کے برادران وطن سے ملاقاتیں کریں اور ہمارے شانہ بشانہ ہمیں سپورٹ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کام میں آپ ہمارا تعاون کریں گے۔ اس کے لیے اور بھی کئی ساری پالیسیز ہے۔ دعوتی میدان کے تحت میں کئی سارے جزیات ہیں، وہ یہاں میں نقل نہیں کرتا ہوں۔ دوسرا شعبہ ہے تعلیمی میدان۔ اسی تعلیمی میدان میں اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ اسی تعلیمی میدان میں اور اسی اصلاح معاشرہ کے ایک جز میں درس قرآن کے حلقے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیز میں کوئز پروگرام ہیں، اسلامی دینیات کوئز، قرآن کوئز،
سیرت کمپٹیشن کوئز، یہ الگ الگ پروگرام ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ اسی کے تحت میں کونسلنگ سینٹر کا الحمدللہ آج افتتاح ہو رہا کہ اس کی پوری انشاءاللہ مولانا محترم نصیر اصلاحی صاحب اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس کے ذمہ دار بھی ہیں، تو وہ رکھیں گے۔ تیسرا جو میدان ہے وہ سیاسی میدان ہے، تو اس کے بھی کچھ جزیات ہیں۔ اور چوتھا میدان ہے معاشی میدان، کیریئر گائیڈنس کے پروگرام ہوتے ہیں، اس کے تحت اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن، ان کے لیے رہبری کے پروگرام ہم کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شعبہ ہے فٹنس اور ورزش کا شعبہ، انشاءاللہ اس کو بھی قائم کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ ہم جس طریقے سے مینٹلی پریپیئر رہتے ہیں ہمیشہ، علم کو، قرآن کو، حدیثوں کو، مطالعے کو لے کر، یہ مینٹلی اعتبار سے ہم پریپیئر رہتے ہیں، تو ہم فزیکل اعتبار سے بھی ہمارے پاس اس کی تیاری ہونی چاہیے، اس کا بھی ایک انشاءاللہ شعبہ قائم کیا جائے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔